جی، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے دوسرا پوائنٹ شہری آزادی، تیسرا پوائنٹ ہے معاشی آزادی۔ معاشی اعتبار سے دولت کی ملک کے اندر منصفانہ تقسیم ہو، بھوک، افلاس اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے، معاشرے میں موجود افراد کو بنیادی ضروریات زندگی جو ہیں وہ یکساں مہیا کی جائیں۔ اس کے لیے شہریوں کے لیے مناسب اوقات کار ہوں، معقول اجرت جیسے معاشی حقوق شامل ہوں۔ آزادی کی یہ قسم دوسری تمام اقسام پر اثر انداز ہوتی ہے عزیز طالبات، کیونکہ معاشی فکر سے آزاد انسان ہی دیگر آزادیوں کو بالخصوص شہری اور معاشرتی اور سیاسی آزادیوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے شہری جو غربت اور افلاس کا شکار ہوں اپنے ووٹ کا درست استعمال نہیں کر سکتے۔ معاشی آزادی کے بغیر جمہوری نظام جو ہے وہ کامیابی سے چلانا ممکن نہیں ہے۔ آزادی کی جو چوتھی قسم ہے وہ سیاسی آزادی ہے۔ سیاسی آزادی سے مراد ہے کہ تمام شہریوں کو حکومتی معاملات میں حصہ لینے کا مکمل طور پر حق حاصل ہو، انہیں ووٹ دینے کا حق حاصل ہو، انتخابی عمل میں حصہ لینے کی مکمل آزادی حاصل ہو۔ اس کے علاوہ افراد کو اظہار کرنے کی مکمل طور پر آزادی حاصل ہو، وہ تحریری ہو یا وہ تقریری ہو۔ گلکرائسٹ کہتا ہے کہ جمہوریت اور سیاسی آزادی میں کوئی فرق نہیں ہے، سیاسی آزادی اور جمہوریت ایک ہیں۔ اس کے علاوہ لیکو کہتا ہے کہ جس ملک میں سیاسی آزادی ہو وہاں حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، لہذا جمہوریت میں اقتدار اعلیٰ کے مالک عوام ہوتے ہیں، وہ حکومت کا انتخاب اور اسے تبدیل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ آزادی کی پانچویں قسم جو ہے وہ قومی آزادی ہے۔ قومی آزادی سے مراد ہے کہ قوم یا ملک اندرونی اور بیرونی طور پر مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہو۔ خود مختاری سے مراد یہ ہے کہ اسے مکمل اقتدار اعلیٰ حاصل ہو، بیرونی تسلط سے اسے نجات حاصل ہو، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا پورا حق رکھتا ہو، یا دیگر ممالک سے اقتدار اعلیٰ سے لے کر یا دیگر جو آپ کے اندرونی معاملات ہیں وہاں پر دیگر ممالک جو ہیں وہ مداخلت نہ کریں۔ قومی آزادی دیگر آزادیوں کی بنیاد ہے، اس کے بغیر دیگر آزادیوں کا حصول ممکن نہیں ہے۔ ہمیں 14 اگست پاکستان 14 اگست 1947 کو ملا جسے ہم قومی آزادی کا حصول کہتے ہیں۔ آزادی کی جو چھٹی قسم ہے وہ ہے مذہبی آزادی۔ چھٹی قسم جو ہے وہ مذہبی آزادی ہے۔ مذہبی آزادی سے مراد یہ ہے کہ ملک کے اندر موجود جتنے بھی افراد ہیں انہیں اپنے مذہب، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہو، ان کے عقیدے کے اندر مداخلت نہ کی جائے، انہیں اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق تبلیغ کرنے کا، پرچار کرنے کا، اشاعت کا، عبادت گاہ بنانے کا، عبادت گاہوں کی تعمیر کا حق حاصل ہو، انہیں مذہبی رسومات اپنے عقیدے کے مطابق سیلیبریٹ کرنے کا بھی حق حاصل ہو۔ ساتویں قسم ہے جی آزادی کی قسم ہے ثقافتی آزادی۔ ثقافتی آزادی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو قومی ورثہ ہے اسے مکمل طور پر تحفظ حاصل ہو۔ ثقافتی آزادی سے مراد کسی قوم کے ثقافتی ورثے کا تحفظ اور اپنی ثقافتی روایات کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے، یعنی آپ اپنی ثقافت کو ترقی دے سکتے ہیں، ثقافت کو پروان چڑھا سکتے ہیں، اور اپنی قوم پر کسی بیرونی ثقافت کو زبردستی نہیں ٹھونسا جا سکتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فرد کو اپنی روایات، اپنی رسومات کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ گویا اب تک جتنی بھی ہم نے اقسام اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کی ہیں وہ فرد کی بنیادی ضروریات ہیں، فرد کی اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس سے ان کا تعلق ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک آزادی بھی متاثر ہوتی ہے یا اسے لمیٹڈ کیا جاتا ہے تو فرد کی دیگر آزادیاں براہ راست متاثر ہوتی ہیں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں یا دیگر تمام معاملات ہوں زندگی کے۔ فرد کی آزادی کسی ایک جگہ سے بھی اگر متاثر ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے، تو اس کی دیگر آزادیاں خود بخود متاثر ہو جاتی ہیں۔ لیکن آزادی سے مراد یہ ہرگز نہیں لی جا سکتی کہ انسان کو مکمل طور پر قانون سے ماورا قرار دے دیا جائے۔ ہمارے لیے جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہم اپنی جو آزادی ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیگر لوگوں کی آزادیوں کو متاثر نہ کریں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہیں تک ہے۔
کل انشاءاللہ ایک نئے چیپٹر ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے عزیز طالبات اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.